اور اس سے بھی زیادہ عجیب تر بات یہ ہے کہ اکثر شوافع حضرات نے، شافعیوں نے یہ مطلقاً قبول کی ہے سیادتی ثقہ وَأَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ، اس سے بھی زیادہ تعجب، ایک اوپر تو اوپر ہے نا، وَأَعْجَبُ مِمَّنْ أَغْفَلَ ذَلِكَ مِنْهُمْ، ایک تعجب تو وہاں اظہار کیا ہے نا کہ وہ شذوذ کی شرط بھی عائد قرار دیتے ہیں صحیح حدیث کی تعریف میں، اور علی الاطلاق زیادتی ثقہ کو قبول بھی کرتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں بظاہر آپس میں کیا ہیں؟ متضاد ہیں۔ عجیب بات ہے۔ تو دوسرا تعجب یہ ہے کہ ہمارے اکثر شافعی حضرات جو ہیں وہ علی الاطلاق ثقہ کی زیادتی کو قبول کرتے ہیں، ما ان نص الشافعی یدل علی غیر ذالک، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی جو نص ہے وہ اس کے برعکس دلالت کرتی ہے، وہ علی الاطلاق روایت کو قبول کرنے کی مؤید نہیں ہے۔ کیسے نہیں ہے؟ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ قَالَ، انہوں نے فرمایا ہے فی اثناء کلام ہی، کلام کی ابتدا میں، علی ما یعتبر بہ حال الراوی فی الضبط، کہ کس چیز میں اعتبار کیا جاتا ہے راوی کے ضبط کا، راوی کے ضبط کا پتہ کس طرح چلتا ہے کہ یہاں راوی نے یہ روایت بیان کی ہے تو اس کو ضبط حاصل ہے یا اس میں اس نے خطا کی ہے، یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ فرماتے ہیں ان کی نص کیا ہے؟ ما نصہ وَيَكُونُ اِذَا أَشْرَكَ أَحَدًا مِنَ الْحُفَّاظِ لَمْ يُخَالِفْهُ، کہ ہوگا جب وہ شریک ہو حفاظ میں سے کسی ایک کے ساتھ، لم یخالف ہو، جس نے اس کی مخالفت نہیں کی، وہ دوسرے راوی بھی ہیں، یہ بھی روایت کرتا ہے، مخالفت نہیں کرتے۔ اگر فَإِنْ خَالَفَهُ، اگر وہ مخالفت کرے، فَوَجَدَ حَدِيثُهُ أَنْقَصَ، اور اس کی حدیث وہ کیا ہو؟ ناقص ہو، اس میں کمی ہو، الفاظ کم ہو، زیادہ نہ ہو، اس میں الفاظ انقص ہو، کم ہو، کان فی ذالک دلیل علی صحت مخرج حدیثہ، تو کہتے ہیں کہ یہ دلیل ہوگی کہ اس کا مخرج جو ہے وہ کیا ہے؟ صحیح ہے، اس کا مخرج کیا ہے؟ صحیح ہے۔ فَإِنْ خَالَفَهُ، پھر اگر اس نے مخالفت کی، فَوَجَدَ حَدِيثُهُ أَنْقَصَ، اس کی حدیث پائی گئی کم، کَانَ فِي ذَلِكَ دلیل، تو اس میں دلیل ہے علی صحت مخرج حدیثہ، کہ اس کی حدیث کا جو مخرج ہے یعنی اس کا جو مفہوم مطلب ہے اس میں اس نے صحت کو ملحوظ رکھا ہے، اس میں خطا غلطی نہیں کی۔ وَمَتَا خَالَفَ ما وصفت اضر ذالک بحدیثہ، اور جب وہ مخالفت کرے جس کا میں نے وصف بیان کیا ہے، کیا مطلب؟ کہ اگر وہ زیادتی کرتا ہے، کم نہیں کرتا، اضافہ کرتا ہے، تو کہتے ہیں اضر ذالک بحدیثہ، یہ اضافہ جو ہے وہ اس کی حدیث کے لیے کیا ہوگا؟ ضرر کا باعث بنے گا۔ یہ بات امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے الرسالہ میں کہی ہے، یہ بات امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے الرسالہ میں فرمائی ہے، اور رسالہ کا صفحہ 1 تو 463 ہے، 463 464، یہ جو شیخ شاکر رحمۃ اللہ علیہ کا نسخہ ہے، اور ایک اور نسخہ ہے اس کا صفحہ یہ ہے 486۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔
سمجھے بھائی؟ اب یہ کلام ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا، اس پر ایک اعتراض وارد کیا ہے بعض حضرات نے یواقیت نے، علامہ مناوی نے اس پر اعتراض کیا ہے الیواقیت والدرر میں، جو شرح ہے نخبۃ الفکر کی علامہ مناوی کی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ڈھونڈ ڈھانڈ کے مثال حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے، یہ تو مثال ہے راوی کے ضبط کی، اس میں متن کے اضافے اور متن کی کمی میں تو کوئی تذکرہ اس میں نہیں ہے۔ اس میں متن کے ساتھ اس عبارت کا یا اس مفہوم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سارے کلام کو دیکھیں امام شافعی کے کلام کو، تو امام شافعی کے کلام سے یہی بات مترشح ہوتی ہے کہ وہ اس سے راوی کے ضبط اور عدم ضبط کا فیصلہ کرتے ہیں۔ سمجھے بات؟ اگر رسالہ میں اگر آپ دیکھیں، رسالہ کی عبارت ہے ثم یعتبر علیہ بأن یکون اذا سمى من روا عنہ لم یسمى مجہولا ولا مرغوبا عن الروایات بہ ویکون اذا اشرک احد من الحفاظ، اس طرح ہے پورے عبارت۔ تو یہ عبارت متقاضی ہے کہ اس کا تعلق راوی کے، وہ کہتے ہیں ضبط سے ہے، راوی کے ضبط اور عدم ضبط سے۔ ٹھیک ہے، مناوی نے یہ بات کہی، مگر حافظ کا استدلال بھی من وجہ غلط نہیں، اس لیے کہ راوی کے ضبط ہی کے نتیجے میں تو متن پر اثر پذیر ہوگا، راوی کا ضبط ہی متن پر بھی تو اثر پذیر ہوگا۔ جب راوی کے ضبط کا پتہ چلے گا کہ یہ راوی ضابط ہے یا نہیں ہے، تو اس کا اضافہ یا اس کی کمی کا حکم اس کے ضبط کے تناظر میں ہی کیا جائے گا۔ سمجھے یا نہیں سمجھے؟ تو اس اعتبار سے من وجہ حافظ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ استدلال وہ من وجہ قابل قبول ہے، اگرچہ بظاہر اس کا تعلق صرف راوی کے ضبط سے ہے، لیکن راوی کا ضبط بھی اس کے متن کے ضبط ہونے پر کیا ہے؟ دلیل بنتا ہے کہ متن میں اس نے ضبط کیا ہے، اضافہ تو نہیں کیا، یا کمی کی ہے تو اس کی پوزیشن کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جہاں تک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال ہیں، تو خود امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ فرماتے ہیں، یہ کتاب الام میں یہ جو 7 جلدوں میں آئی ہے نا، اس کے صفحہ نمبر 184 جلد 7 میں انما يدل على غلط المحدث ان يخالفه غيره ممن هو احفظ منه او اكثر منه۔ کہتے ہیں کہ محدث کی غلطی پر جو چیز دلالت کرے گی وہ یہ ہے کہ وہ مخالفت کرے جو اس سے حافظ ہے یا جو اس سے اکثر ہے۔ اس سے پتہ چلے گا کہ یہاں محدث سے کیا ہے؟ غلطی ہوئی ہے، اور یہ غلطی شاذ ہے۔ یہ غلطی جو ہے نا وہ کیا ہے؟ گویا امام شافعی جو بات حافظ کہہ رہے ہیں، یہ کتاب الام میں بالتصریح یہ چیز موجود ہے۔ بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ اللہ اکبر۔ اور الارشاد ہے نا حافظ خلیلی کی رحمۃ اللہ علیہ کی، تو اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ قال الشافعی و جماعت من اہل الحجاز، وقال الشافعی و جماعت من اہل الحجاز۔ کہ الشاذ عندنا ما یرویہ الثقات علی لفظ واحد
وَيَرْوِيهِ ثِقَةٌ خِلَافَهُ زَائِدًا أَوْ نَاقِصًا. کہتے ہیں الشاذ عندنا ما يرويه الثقات على لفظ واحد ويرويه ثقة خلافه زائداً او ناقصاً. اب یہاں زیادتی ہی نہیں نقص کو بھی وہ شمار کرتے ہیں کہ اگر وہ نقص ذکر کرے، کم روایت بیان کریں اور اکثر اور زیادہ ثقہ جو ہیں وہ ایک لفظ کو ذکر کرتے ہیں، تو جو زیادتی ذکر کر رہے ہیں جو آفذ ہیں یا اکثر ہیں ان کا اعتبار کیا جائے گا. یہ حافظ خلیلی رحمۃ اللہ علیہ نے الارشاد کی جلد اول صفحہ 176 میں بات فرمائی ہے. سمجھے بات؟ اللہ اکبر. یہ بات نقل کرنے کے بعد حافظ فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ وَمُقْتَضَا ہو، امام شافعی کے کلام کا تقاضا یہ ہے. اگر آپ اس کا تقابل کریں نا الرسالہ کے ساتھ، تو رسالہ کے الفاظ وہ کچھ اس سے بدلے ہوئے ہیں. وہ میں نشاندہی نہیں کر رہا کہ رسالہ میں کون سے ہیں اور یہاں کون ہیں، کیا لفظ ہے. معلوم یہی ہوتا ہے کہ حافظ نے یہ الفاظ زبانی نقل کیے ہیں، لیکن رسالہ میں تھوڑا تھوڑا اختلاف ہے. رسالہ میں کچھ الفاظ کا نا اختلاف ہے. مثال کے طور پہ دلیل کی جگہ دلائل ہے، فوجدہ کی جگہ فوجدہ کی جگہ دے صرف وجدہ ہے، یا اشرک کی جگہ شرکہ ہے اذا شرک احدن. یعنی اتنا یہ اختلاف تھوڑا تھوڑا الفاظ میں ہے. یہ ازرہ ذالکہ کا لفظ الرسالہ میں نہیں ہے، ازرہ حدیثہ ذالکہ نہیں. تو یہ الفاظ بتلاتے ہیں کہ یہ حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے جو الفاظ ذکر کیے ہیں نا، یہ زبانی ذکر کیے ہیں. رسالہ کے عنوان یہ الفاظ نہیں ہیں. کہیں آپ دیکھنے کا موقع ملے تو آپ کہیں کہ جی رسالہ کی عبارت تو اس کے ساتھ ملتی ہی نہیں ہے، تو اس وقت شاید یہ بات یاد آ جائے کہ حافظ نے یہ زبانی لکھی ہے، مفہوم اس کا بیان کیا ہے. اکثر اسی طرح ہی ہوتا ہے. اکثر اسی طرح جب روایت میں آپ روایت بالمعنی کے قائل ہیں تو کسی محدث کی کلام کیوں حکایت بالمعنی کیوں نہیں کہہ سکتے؟ سمجھے یا نہیں؟ روایت میں آپ اس کی اجازت دیں اور حکایت قول میں آپ کہیں کہ جی پابندی حافظ کریں، یہ حافظ کی غلطی ہے، وہ ہے، چڑھائی شروع کر دیں. یہ نہیں درست. مولوی صاحب آپ سے کہہ رہا ہوں چڑھائی نہیں کرنی چاہیے، توجیہ کرنی چاہیے. یعنی بزرگوں کے کلام کی توجیہ کرنی چاہیے، اس پر چڑھائی نہیں کرنی چاہیے. ان کو الزام اور اعتراض سے حد الوسع بچانا چاہیے. جس طرح فتوے میں کہتے ہیں نا، اگر 99 اقوال اس کے قول کی توجیہ میں پائے جاتے ہوں، ایک قول بھی پایا جاتا ہو، یعنی 100 میں سے ایک توجیہ، تو اس توجیہ کی بنیاد پر بھی اس پر فتویٰ صادر نہیں ہوگا. وہ کہتے ہیں لازم مذہب اور ہوتا ہے، الزام مذہب اور ہوتا ہے. لازم مذہب جو ہے نا وہ مذہب نہیں ہوتا. سمجھے نا؟ لزوم اور الزام میں یہ وہ فرق کرتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو خیر بہرحال وہ جو اس طرح تفریق کرتے ہیں، فتویٰ دینے میں بھی احتیاط کرتے ہیں کسی کے خلاف، تو وہ بھی ان کے اسی احترام کے پیش نظر ہوتا ہے کہ ہم کسی پر فتویٰ نہ لگائیں اگر ان کے قول کا کوئی محتمل موجود ہے، کوئی محمل موجود ہے، تو پھر ہم اس پر فتویٰ لگانے کے جو ہے نا مجاز نہیں ہے. تو اسی طرح کی باقی عبارتیں ہیں.
و مقتضا ہو، فرماتے ہیں کہ اس بات کا تقاضا یہ ہے کہ انہو اذا خالفا، کہ راوی جس وقت مخالفت کرے، فوجد حدیثہ ازیدہ، اور اس کی حدیث پائی جائے جس میں کیا ہو، اضافہ ہو، زائد ہو، اضر ذالک بحدیثہ ہی، تو یہ اس کی حدیث میں ضرر کا کیا ہوگا، باعث بنے گا۔ فدل علی ان زیادۃ العدل عندہ لا یلزم قبولها مطلقا، تو یہ بات دلالت کرتی ہے کہ عدل کی زیادتی امام شافعی کے نزدیک علی الاطلاق قابل قبول نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا تُقْبَلُ، یہ زیادتی قبول کی جائے گی من الحافظ، جو حافظ ضابط ہے۔ فَإِنَّهُ اعْتَبَرَ أَن يَكُونَ حدیث هذا المخالف انقص من حدیث من خالفہ من الحفاظ، کیونکہ امام شافعی نے اعتبار اس بات کا کیا ہے کہ حدیث اس مخالف کی وہ کم ہو، کس سے، حفاظ کی حدیث سے جس کی اس نے اس کی مخالفت کی ہے۔ وجعل نقصان هذا الراوی، اور اس راوی کا یہ نقصان یعنی کمی جو یہ لفظ ذکر نہیں کرتا، من حدیث، ان حدیث میں سے، دلیلاً علی صحت ہی، اس کو دلیل بنایا ہے اس کی روایت کی صحت پر۔ لأنہ، کہتے ہیں یہ اس لیے کہ یدل علی تحریہ ہے، یہ چیز دلالت کرتی ہے اس کی تحری پر، اس کی کوشش پر، تتبع پر، اس کے تتبع اور تلاش اور محنت پر دلالت کرتی ہے کہ انہوں نے، اس نے الفاظ کو ملحوظ رکھا ہے اور کم سے کم الفاظ بیان کیے ہیں، اضافے کی انہوں نے اپنی طرف سے کوئی جرت نہیں کی۔ وَجَعَلَ مَا عَدَا ذَلِكَ مُضِرًّا بِحَدِيثِهِ، اور جو اس کے علاوہ ہے، جو اس سے زیادتی ہے، اس کو حدیث کے لیے انہوں نے کیا سمجھا ہے، نقصان قرار دیا ہے۔ فَدَخَلَتْ فِيهِ زیادہ، تو کہتے ہیں اس میں اس کی زیادت وہ بھی کیا ہے، شامل ہے۔ فَلَوْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَقْبُولَةً مُطْلَقًا، اگر امام شافعی کے نزدیک زیادتی مطلقاً مقبول ہوتی، زیادتی مطلقاً کو مقبول ہوتی، لم تکن مضرۃً بحدیث صاحبہا، تو وہ ضرر کا باعث نہ بنتی اپنے اس کے ساتھی کی حدیث سے، ساتھی کی حدیث سے، اس کی حدیث جس میں اس نے اضافہ کیا ہے، اگر وہ ضرر کا باعث بنی ہے تو تبھی اس کو قبول نہیں کیا نا۔ تو یہ چیز بتلاتی ہے کہ امام شافعی علی الاطلاق اضافے کو قبول نہیں کرتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں چلو آگے چلتے ہیں تھوڑا سا۔ فَإِنْ خُولِفَ، اگر مخالفت کی جائے الراویہ، راوی کی، بِأَرْجَعَ مِنْهُ، جو اس سے راجح ہو، لِمَزِيدِ ضَبْطٍ أَوْ قَصْرَةِ عَدَدٍ، مزید ضبط کی وجہ سے یا کثرت عدد کی وجہ سے، او غیر ذالک من وجوہ ترجیحات، یا اس کے علاوہ باقی جو ترجیحات کی وجوہ ہیں، راوی کی روایت کی ترجیح کے جو اسباب ذرائع ہیں یا اس کے علاوہ ہوں۔ ایک تو ہے نا کہ زیادتی ضبط ہو، جبر الحفظ ہو، ثقہ ہو جناب بہت زیادہ، یا اکثر راوی اس کو روایت کرنے والے ہوں، یا اس کے علاوہ کیا ہے کہ غیر ذالک من وجوہ ترجیحات، وہ ترجیحات کیا ہیں وہ پہلے بیان کر چکے ہیں کہ وہ روایت صحیح ہے ان کی ہو، یا وہ ترجیحات سلسلہ ذہب کی روایت ہو،
اصح الاسانید سے ہو. یہ وجوہ ترجیحات پہلے بیان کر چکے ہیں نا. تو ان وجوہات ترجیحات میں سے کوئی وجہ ہو, کہتے فالراجح ہو, تو پھر راجح جو ہے اس کو کیا کہیں گے؟ المحفوظ. و مقابلہ وہو المرجوح یقال لہ شاذ, اور جو اس کے مد مقابل ہے وہ مرجوح ہے اور اس کو کیا کہیں گے؟ شاذ. یہاں ایک بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ یہاں جو حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے او کثیر او کثرت عدد, او کثرت عدد, کثرت عدد یہ بھی اسی طرح ترجیح کا باعث ہے جس طرح کہ ضبط وہ ترجیح کا. لیکن احناف کے نزدیک کثرت عدد باعث ترجیح نہیں ہے. احناف کے نزدیک کثرت عدد باعث ترجیح نہیں ہے. اب ان کا اصول کیا سمجھیں؟ سمجھ نہیں آتی مجھے تو. ایک طرف کہتے ہیں کثرت عدد جو ہے وہ ترجیح کا باعث نہیں ہے. یہ کیوں کہا؟ کہ کثرت عدد تو رفع الیدین اور ان احادیث جتنی اکثر مختلف فی ہیں وہ ہیں شافعیوں کے پاس. کثرت عدد کی روایات وہ تو ہیں مسائل مشہورہ میں شافعیوں کے پاس. اگر مان لیں کثرت عدد کو ترجیح کا موجب تو پھر ہم کو یہ باتیں ماننی چاہیے. اس لیے ہم نے کہہ دیا کہ نہ ہو بانس نہ بجے بانسری. حدیث صحیح چاہیے, کثرت عدد نہیں چاہیے. سمجھے بات؟ ایک طرف تو یہ کہہ دیا. دوسری طرف کثرت عدد میں جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے متواتر روایت اس میں بھی کثرت عدد ہے یا نہیں؟ اور کم سے کم جس طرح سیوطی نے کہا ہے کہ اس کو 10 راوی روایت کرنے والے ہوں, اس کو 10 راوی, بعض نے تو 5 بھی کہا جیسے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں. تو 10 راوی بھی روایت کرنے والے ہوں صحابہ کرام, یا پیچھے کسی روایت میں صحابہ بھی بنیاد ہی ہے نا, تو اللہ آپ کا بھلا کرے وہاں بھی کہیں گے کہ نہیں. اب وہاں یہ تواتر وہ بھی قبول نہیں. ویسے کیا کہیں گے کہ تواتر جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ اس سے علم یقینی اور قطعی حاصل ہوتا ہے. وہاں کثرت میں تواتر سے علم یقینی اور قطعی حاصل ہوتا ہے. اور اگر انہی کے حضرات شوافع نہیں, انہی کے حضرات ہی کہہ دیں کہ رفع الیدین کی روایات متواتر ہیں تو ان سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا, وہ پھر ظنی کی ظنی رہ جاتی ہیں. یہ ایسا گورکھ دھندا ہے ان کا اصول, ان کے اصول. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اکثر ان اصولیوں نے یا فقہاء نے اکثر قول اپنے اصول جو ہے نا وہ اپنے مسلک کو مذہب کو بچانے کے لیے, جس طرح کہ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فتاویٰ میں کہا ہے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, میں کیا پدی اور کی پدی کا شوربہ کیا, یہ شاہ عبدالعزیز نے بات کہی ہے فتاویٰ میں. ہاں جی, اللہ اکبر کبھی. ہاں جی کیا شاہ عبدالعزیز صاحب نے فتاوے میں یہ بات کہی ہے. تو خیر بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ احناف حضرات کثرت عدد موجب ترجیح نہیں مان, لیکن مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس اصول میں حنفی مخالفت کی. حنفیوں کی انہوں نے الاجوبۃ الفاضلہ میں اللہ آپ کا بھلا کرے تردید کی ہے کہ نہیں, کثرت یعنی ضبط کی زیادتی کے ساتھ ساتھ کثرت عدد جو ہے نا وہ بھی کیا ہے؟ قابل قبول ہے.
اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ کے وہ قائل نہیں ہے، کس نے یہ بات کی، یہ بھی حوالہ لگا تمام انفی اصول میں ہے، وہ الگ ہی لکھانا ہے، یہ تو تمام عرفی اصول میں ہے۔ اور جب آپ یہ دیکھیں گے اجوبۃ الفاضلہ تو اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے فلاں کتاب فلاں کتاب فلاں کتاب میں لکھا ہے کہ کثرت عدد ترجیح نہیں ہے یہاں اجوبہ لاؤ او مولوی صاحب وفی مسلم الثبوت ما شرح لمولوی ولی اللہ لکھنوی لا ترجیح بکثرت الروات عند ابی حنیفہ و ابی یوسف۔ مولوی صاحب اس کا حوالہ بھی لکھا دیں، کچھ آپ بھی سوچ لیا کرو۔ یہ جب ایک موقف کی وہ تردید کریں گے تو پہلے وہ موقف بیان کریں گے تو پھر ہی تردید کریں گے، شریف آدمی اتنا ہی سوچ لیتے۔ الادلہ والروات یہ سارے والذی یقتضیہ راج المصنف ویرتضیہ غیر المتعصف هو اختیار ما علیہ الاکثر وانہ بالنسبۃ الی الاول اظہر وقد مال الیہ صاحب مسلم الثبوت حیث ضعف دلیل مذہب الاول واشارہ ساری وقال فی نصب الرایہ لتخریج بابجاد ان جماعت من الحنفیۃ لا یرون الترجیح بکثرت الروات وهو قول ضعیف لبعد احتمال الغلط عن العدد الاکثر ولہذا جعلت الشہادۃ علی الزنا اربعۃ لانہ اکبر الحدود۔ سمجھے بات؟ مجھے پہلے یہ نہیں پتا تھا کہ مفت الراوی۔ چلیے کہ زیادت ثقہ علی الاطلاق امام ابو حنیفہ کے نزدیک مقبول نہیں ہے۔ زیادت ثقہ امام ابو حنیفہ کا موقف نہیں ہے، اور اس کا اعتراف اس نے کوثری نے بھی کیا ہے اپنے مقالات میں۔ یہ کسی جگہ نوٹ کر لیں، آپ کو یہ حوالہ مل جائے گا کہ زیادتی ثقہ امام صاحب کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ اور یہ کسی جگہ میں نے نا توضیح الکلام میں بھی جہاں یہ بات آئی ہے زیادتی ثقہ کی، وہاں اس کی حوالہ دیا ہے میں نے، جہاں یہ حضرات کہتے ہیں کہ یہ زیادتی ثقہ ہے اذا قرأ فانسے، تو یہ زیادتی ثقہ ہے نا، وہ پہلے آپ اس اصول کو مانیں تو صحیح نا، آپ کے امام تو اس اصول کو ہی نہیں مانتے، آپ اس زیادتی میں جھگڑا کیوں کرتے ہیں؟ سمجھے نا؟ پہلے تو آپ اصول مانیں کہ یہ اصول تمہارا ہے، یعنی تمہارا اصول تو یہ ہے نہیں، دوسروں سے استدلال کرتے ہو، کوئی اور روایت لاؤ، یہ روایت پیش کرنا تمہارا حق نہیں بنتا۔ اور بڑی عجیب بات یہ ہے کہ جو اصول یا جو روایات امام صاحب کے مذہب کی معید بطور تائید کے امام محمد پیش کرتے ہیں، مثال کے طور پر موطا میں، الحجہ علی اہل المدینہ میں، یا کتاب الاصل میں، اصل میں بھی بہت کم روایات ہیں، زیادہ پیش کرتے ہیں یہ موطا میں، اور دوسرا الحجۃ علی اہل المدینہ میں۔ اب اس کے بعد کی جو روایات ہیں، یہ بات سمجھ لیں، اس کے بعد کی جو روایات ہیں گویا کہ امام محمد اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک ان کے مذہب کی وہ روایتیں ہیں جو ان کتابوں میں، سمجھے نا؟ اگر اور کتابیں ہوتی، روایتیں ہوتی تو امام محمد وہ بھی ذکر، لیکن وہ نہیں کرتے۔ اب جو باقی روایتیں ہیں جو تخریجات میں بھری پڑی ہیں، سوال یہ ہے کہ یہ کس نے ذکر کی؟ یہ تو ذکر کی ہے محدثین نے، اور محدثین ظالموں پھر کہتے ہو متعصب ہیں، محدثین پھر کہتے ہو کہ متعصب ہیں۔ انہوں نے اپنے مذہب کی روایتیں جمع کی ہیں، کتنا بڑا الزام جھوٹا ہے،
ان کی جمع کی ہوئی روایتوں سے تم بعد میں استدلال کرتے ہو. تم ہمارے ائمہ نے تو ان حدیثوں کو پیش نگاہ ہی نہیں رکھا، ان تک رسائی نہیں ہوئی ان کی. اب امام احمد ہیں یا امام مالک ہیں یا امام شافعی ہیں. امام شافعی کے مستدلات کتاب الام میں ہیں یا نہیں ہیں نا. اور یہ جو بحقی ہیں جو حامل و لوائے شافعی شمل سمجھے جاتے ہیں، کتاب المعرفہ میں کیا کرتے ہیں؟ پہلے امام شافعی کی سند سے روایت لاتے ہیں، لو معرفہ. یہ جو کتاب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، اس کا مقدمہ بھی پڑھنا والا ہے. اخبرنا شافعی، پہلے امام شافعی کی دلیل دی، ان کی ذکر کی، کر دی ہوئی حدیث ذکر کی. یہ سب امام شافعی کے استدلالات. وقد اردف الشافعی، دیکھیے باب اطلاع الورع شافعی. سوال تو تب ہے نا کہ یہ بھی اسی طرح کریں، پہلے اپنے امام کی روایتیں ذکر کریں کہ یہ ہے ان کی روایت. اور یہ کام کس نے کیا ہے؟ پھر یہ کام کیا زبیدی نے. حافظ زبیدی ہے نا تاج العروس والے، ان کی ایک کتاب ہے 2 جلدوں میں، نام بھول جاتا ہوں یار، اب کیا کروں. انہوں نے یہ مٹی گونگلوؤں سے جھاڑنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیا ہے. جہاں جہاں امام صاحب کی روایتیں ملی ہیں نا وہ ذکر کی ہیں سب سے پہلے، مگر وہ لائے کہاں سے ہیں؟ وہ لائے ہیں ان کی مسانید، جامع المسانید سے. جامع المسانید کی روایت کی پوزیشن کیا ہے یہ وہ نہیں دیکھتے، اگرچہ وہ کذاب راویوں سے ہی کیوں نہ ہو. کذاب راویوں سے کیوں نہ، یعنی کتنی ڈٹھائی ہے کہ تم ان کی معید روایتیں ذکر کرتے ہو اور اعتماد کن کتابوں پر کرتے ہو کہ جو کذاب راویوں پر سے بھری پڑی ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ ہے کام کرنا. اسی لیے تو کہتے ہیں حامل و لواء، یعنی تمام امت کا احسان ہے امام شافعی کا، اور شافعی پر احسان ہے بحقی کا، تمام شافعیوں پر. اللہ اکبر کبیر. تو خیر بات ہوئی وَهُوَ الْمَرْجُوحُ يُقَالُ لَهُ الشَّاذ. امام مسلم نے کتاب التمییز میں ایک بات فرمائی ہے، اسی حوالے سے یہ بات بھی سن لیں. بسم اللہ. کتاب التمییز میں امام صاحب فرماتے ہیں 2 روایتیں ذکر کرنے کے بعد، الصحیح من الروایتین ما حدث الجماعت من الحفاظ دون الواحد المنفرد وَإِنْ كَانَ حَافِظًا عَلَى هَذَا الْمَذْهَبِ رَأَيْنَا أَهْلَ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ مثل شعبہ وسفیان ویحییٰ وعبد الرحمن وغیرہ. یعنی اکثر کا احترام، اکثر کا اعتبار محدثین کرتے ہیں. یہ کتاب التمییز میں صفحہ 172 پر یہ بات امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے. سمجھے بات؟ اللہ اکبر کبیرہ. اب یہاں ایک اور بحث ہے کہ یہ جو راجے کو محفوظ اور مقابل کو شاذ کہا ہے، یہ ایک کہنا چاہیے ایک تطبیقی صورت ہے، جبکہ ائمہ متقدمین کے کلام میں ایسی صورت پر منکر کا بھی اطلاق ہوتا ہے، منکر کا بھی اطلاق ہوتا ہے. اس کی مثال انشاءاللہ میں پھر اگلے دن دوں گا.